صفحہ 739. یہ ہمارے سامنے جو قرآن مجید ہے یہ نمبر 3 کہلاتا ہے. تو جن کے سامنے یہ قرآن مجید ہوگا ان کے سامنے صفحہ 739 27واں پارہ ہے، سورہ قمر کا آخری رکوع یعنی تیسرا رکوع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٍ. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ. یہ سورہ قمر چل رہی ہے اور اس میں سمود، عاد اور دوسری قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کو بھی سامنے بھی اسی طریقے سے جیسے مکے والوں کے سامنے ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے ان کے پاس بھی پیغمبر آئے تھے، ان کو بھی ہدایات دی گئی تھی، انہوں نے نظر انداز کیا، اس کی مخالفت کی، جھٹلایا، اس کے نتیجے میں ان کو تباہ کر دیا گیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. اسی طریقے سے آل فرعون کے پاس، یہ بات اب سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ آل کا لفظ جو ہے عام طور پر اولاد اور خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن آل جو ہے والے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تمہارے والے. اب تمہارے شاگرد ہوں، تمہارے ساتھ ملنے والے ہوں، جتنے بھی وہ تمہارے والے، تو اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے یہ. جیسے ہمارے یہاں فلاں والے، اب والے کا مطلب اس کے اولاد ہی نہیں، اس کے پڑوس، اس کے بھتیجے، بھانجے، رشتے دار، وہ سب ہوتے ہیں. یہاں آل فرعون ہی مراد ہے. آل فرعون سے مراد فرعون والے جو اس کے گروہ کے لوگ تھے وہ سب مراد ہیں کہ آل فرعون کے پاس بھی آئی تھی ہماری نصیحتیں. کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، تمام کی تمام کو، ہر بات کو جھٹلاتے چلے گئے وہ. فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ایک مضبوط غلبے والے پکڑنے والے کے طور پر. اس طرح سے ہم نے پکڑا جیسے کوئی مضبوط پکڑنے والا پکڑ لیتا، ہلنے بھی نہیں دیتا. ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے کسی پہلوان سے اگر اڑے اور وہ اس کے کلائی پکڑ لے وہ ہلنے بھی نہیں دے گا اسے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو اس طرح سے پکڑا جیسے کوئی بہت طاقتور غلبے والا پکڑتا ہے کہ ہلنا بھی نہیں دیتا اور جو کچھ جس طرح چاہتا ہے ان کو سزا دیتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے اکفارکم، کیا تمہارے کفار، یہاں تمہارے کفار کا مطلب جن سے تمہارا واسطہ ہے. تمہارے کفار کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کے بنائے ہوئے کافر ہیں، بلکہ تمہارے وہ کافر جن سے تمہیں واسطہ ہے. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ بہتر ہیں، یہ زیادہ طاقتور ہیں، یہ زیادہ قابل استثناء ہیں، قابل رعایت ہیں ان لوگوں سے جب ہم نے ان کو نہیں چھوڑا. فرعون، حامان، قارون، عاد و سمود کی قومیں اور جو ایسے ایسے لوگ جس کو قرآن مجید میں خود کہا ہے کہ بلیاں کی بلیاں نظر آتے تھے جب وہ چلتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ستون کھڑا ہوا ہے، لیکن خدا پاک نے ان کو تباہ کر دیا. تو یہ تمہارے کفار جن سے تمہیں واسطہ ہے یہ ان سے بھی بہتر ہیں کیا؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے، مراد یہ کہ یہ کفار کے لیے، کیا تمہارے لیے کتابوں میں کہیں برات لکھی ہوئی ہے کہ تمہیں بچا دیا جائے گا اور جس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے لیکن تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے.
ایسی کوئی تحریر تمہارے پاس، ایسی کسی کتاب میں تمہارے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے کیا؟ یعنی ایسا نہیں ہے. ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جتھا ہے جو غلبے والا ہے، جس کی مدد کی جائے گی. مکے والوں کی اس بات کا بڑا غرور تھا مشرکین کو کہ ہم پورا ایک جتھا ہے، ہمارے ایک لیڈر ہے، اس کی مرضی سے سارے کام ہوتے ہیں، اس کے حکم کے بغیر ہم کچھ نہیں کرتے. ہمارے ایک فنڈ تھا جس پہ تجارت سے کہیں سے بھی کچھ پیسہ آتا تھا تو اس میں کچھ رقم وہ جمع کرتے تھے. تو اجتماعی کاموں میں اس رقم سے کام لیا جاتا تھا. ان میں بڑے بہادر بھی تھے، بہت زیرک و ہوشیار سمجھدار لوگ بھی تھے، لڑاکو بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے. تو یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمارا ایک مضبوط جتھا ہے، ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک جتھا ہیں جو مدد ملتی ہے جن کو؟ سیہزم الجمع، یہ جتھے ان قریب ہزیمت پائیں گے. ویولون الدبر، اور پیٹ پھیر کے بھاگنے والے ہیں. یہ ان قریب ایسا ہونے والا ہے. سوفا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ دن میں، سا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، اور ان قریب بھی جو ہے وہ لمبی مدت قوموں کے حساب سے 2 4 5 سال بھی ان قریب ہی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ قمر کی تو حالت یہ تھی کہ مسلمان اتنی کمزوری میں تھے کہ بہت سارے لوگ تو ان کے اپنی جان بچا کے حبشے چلے گئے تھے. وہاں ان کی زیادتیوں کو جھیل نہیں پاتے تھے، عورتیں، بچے، کمزور لوگ. انہوں نے فرمایا تھا کہ تم وہاں چلے جاؤ. وہ وہاں عیسائی حکومت تھی، اور عیسائی لوگ اس وقت کے خاص طور پر وہ جو اس وقت کا حکمراں تھا وہ بہت رحم دل تھا. انہوں نے فرمایا تم وہاں چلے جاؤ کچھ دن، جب تک ہمارے حالات ایسے ہیں اس کو ہم تمہیں بلا لیں گے. تو حالت تو یہ ہے کہ تمہارا رہنا تو آفت مشکل ہے، تم کہہ رہے ہو یہ سب بھاگ جائیں گے. تو حضرت عمر کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. اور جو مسلمان وہاں موجود تھے مکہ مکرمہ میں، وہ شیب ابی طالب میں محصور تھے، بند تھے، اور ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. کوئی سبزی بیچنے والا، کوئی سودا بیچنے والا، کوئی کپڑا بیچنے والا، کوئی آواز لگائے تو کہتے تھے یہاں نہیں جانا. اب یہ غلبے کے لوگ ہیں. کوئی دھاکڑ آدمی اگر کسی پھیری والے سے کہہ رہے او ادھر نہیں آ، تو بیچارہ چپ چاپ چلے جائے گا دوسری طرف. تو شیب ابی طالب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام ساتھی محصور ہیں، کوئی ان سے مل نہیں سکتا، وہ کہیں جا نہیں سکتے، اور مقصد یہ ہے کہ اس مہیم پڑے پڑے مر جائیں گے نعوذ باللہ. ایسے حالات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جتھا جو ہے یہ دم دبا کے بھاگنے والا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں سوچ رہا کون سے جتھے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے. ان کو یقین نہ ہوتا تو حضرت عمر جیسا آدمی، وہ جری بہادر آدمی ہے، وہ تو حضور کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے تھے، تو وہ اسی بات کو خواہ نہیں مانیں گے. لیکن اللہ کا فرمان ہے تو بالکل صورت پورا ہوگا. لیکن کون سا جتھا ہے، یہی جتھا مراد ہے یا کوئی اور جتھا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں جب ہم نے بدر کے میدان میں ان کو دیکھا کہ دشمن بھاگا جا رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے ان کی طرف لپک رہے ہیں اور فرما رہے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر. یہی آیت اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں دہرا رہے تھے، اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو بہت بڑے بہادر بنتے تھے اور یہ بھاگے جا رہے ہیں، سامان چھوڑ کے اور سب کچھ چھوڑ کے اور بھاگ رہے تھے. اس وقت میں ان کو 5 سال نہیں گزرے تھے اس واقعے کو. یہ آیتیں گزرنے کے بعد بدر کا جو واقعہ ہوا تھا 5 سال سے زیادہ نہیں گزرے تھے کہ یہ سارا جتھا جو اپنے اوپر غرور اور ناز کرتا تھا، اور ابو سفیان ان کا وہ تھا. اب تو ہم ابو سفیان کو بھی رضی اللہ عنہ کہنے پہ مجبور ہیں، لیکن اس وقت میں ساری منصوبہ بندیاں اسلام کے خلاف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساری ابو سفیان کی تھی. اسی وجہ سے تاریخ میں یہ آتا ہے کہ بعض لوگوں نے آخر تک بھی ابو سفیان کو بخشا نہیں تھا. یعنی وہ خود انتقام تو نہیں لیتے تھے، لیکن دل میں ان کے لیے قدر نہیں تھی. تو تمہارے جھک مارے کے مسلمان ہوئے، تمہارا کیا اسلام؟ جب کوئی رستہ نہیں رہا تمہارے پاس تو مجبور ہو کے تم نے اسلام قبول کر لیا. تمہاری بیوی کا بھی یہی معاملہ ہے، جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، تمہارا بھی یہی معاملہ ہے. تو تم کسی مطلب کے تو نہیں تھے، لیکن جب کوئی راستہ نہیں رہا تو تم نے اسلام قبول کیا، نعوذ باللہ. لیکن بہرحال جب ایک آدمی نے اسلام قبول کر لیا تو ہم یہ مانیں گے وہ مسلمان تھے، صحابی تھے رضی اللہ عنہ، وہ بھی، ان کی اہلیہ بھی. اللہ تعالیٰ سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو بھی بخشے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مشرکین بھاگے جا رہے تھے. بل الساعۃ موعدہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو نقد سزا ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں ہونے والی ہے، لیکن اصل پکڑ جو ہے
وہ ان کا جو وعدہ کا موقع ہے، وعدے کا وقت ہے، وہ قیامت ہے. وہ ساعت و ادھا و امر، اور قیامت جو ہے وہ زیادہ بھاری، زبردست اور زیادہ تلخ حقیقت ہے. قیامت میں جو سزا ہوگی، یہاں تو آدمی کو گولی لگی، تیر لگا، مر گیا، چھٹی ہوئی، وہ اصل سزا نہیں ہے. اصل سزا تو وہ ہے لا يموت فیہا ولا یحیا، جو نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. یاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت. قرآن مجید نے کیسے کیسے الفاظ میں بات بتائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاتیہ الموت من کل مکان، ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی لیکن وہ مرے گا نہیں. ایک موت کی جو سزا ہوتی ہے، ایسی ہزاروں موتیں اس کی چاروں طرف آ رہی ہیں، اسے مار رہی ہیں لیکن وہ مر نہیں رہا. یہ سزا ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ خطرناک، زیادہ بھاری ہے اور زیادہ تلخ ہے، کڑوا ہے. ان المجرمین فی ضلال و سعر، یہ مجرمین گمراہی میں ہیں اور دیوانگی میں، پاگل پن میں ہیں. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، وہ دن یاد کرو جب وہ جہنم میں گھسیٹے جا رہے ہوں گے چہروں کی طرف سے. ایک تو یہ کہ تم ایک آدمی کو ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ رہے ہو اور کمر گھسٹ رہی ہے زمین پہ، لیکن ایک آدمی کو الٹا کر کے گھسیٹا جا رہا ہے، دونوں ٹانگ اس کی پکڑی اور گھسیٹ رہے ہیں، اور پیٹ اور چہرہ اس کا نیچے ہے زمین پہ، چہرہ گھسیٹتا ہوا رہا ہے. کتنی ذلت اور کتنی تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس طرح ان کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا. ذوقوا مس سقر، اور ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کی لپٹوں کی تکلیف جھیلو، اس کا مزہ چکھو. انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق بنائی ہے، ایک مقصد کے مطابق بنائی ہے. تمہارے کہنے کی وجہ سے بہت سارے مشرکین کہا کرتے تھے نبیوں سے لے آؤ اپنا عذاب، کہاں ہے تمہارا عذاب؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہر چیز کا ایک حساب بنایا ہے. ایسا نہیں جلد بازی میں جیسے بچوں کا کھلونا ہے، لیا توڑ دیا. اللہ تعالیٰ کسی بات میں ایک دم طیش میں نہیں آتا، وہ اسے غصہ آتا ہے لیکن کوئی کام بھی غصے میں آ کے جلد بازی میں وہ کبھی نہیں کرتا. ہر چیز اپنے حساب سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا جا رہا تھا اور بہت ساری باتیں ہو رہی تھی، 5 سال کا کہیں 7 سال کا انتظار کرایا اور سزا جو دینی تھی دی، لیکن تمہارے کہنے کی وجہ سے ایک دم سے کوئی سزا دے دیں ہم نے ہر چیز کے قدر کے معنی ہوتے ہیں اندازہ کرنا. اس چیز کا اندازہ کر کے ہم نے کیا ہے یہ اتنے کام اتنے دن میں ہونا ہے، یہ اتنے دن میں ہوتا ہے. اب کوئی آدمی ٹیکس دلا کے ہم تو چاہیں ہم اپنے وقت سے پہلے کر دیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا، اپنے حساب سے کریں گے. تم انتظار کرو. قرآن مجید میں کئی جگہ یہ آتا ہے کہ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. یعنی ایک کام ہوگا وقت پہ ہوگا. ہم نے ہر چیز پیدا کی ہے ایک اندازے کے مطابق. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارا حکم یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ کہتے ہیں یہ ہو جا تو آنکھ پلک جھپکنے کے دیر میں ہو جاتا ہے. لیکن ابھی ہم کہہ نہیں رہے ہیں. تم ہماری کمزوری سمجھتے ہو، سمجھتے رہو. ہمارے پیغمبر کی باتوں پہ تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے، نہ کرو. ہم تمہیں بتا رہے ہیں، مانتے ہو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تو کسی اور کو کوئی نقصان نہیں، تمہارا ہی ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تم سے پہلے بہت سارے لوگوں کو ہم نے، یہاں اشیاءکم کم اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری پارٹی تھی، وہ جو حرکتیں تمہاری ہیں وہی حرکتیں ان کی بھی تھی، ہم نے ان کو بھی تباہ کیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی ان واقعات کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یہ جو کتابوں میں، پرانی کتابوں میں جن کا ذکر ہے، جب وہ ان چیزوں کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، عاد و سمود کی بستیاں، شعیب کی آبادی اور دوسرے علاقے جتنے وہ تھے، وہ سارے کھنڈرات وہاں موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور کتنے لوگوں نے نصیحت حاصل کی. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے وہ بھی ایک خدا کو ہی مانا تھا، انہوں نے ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانا تھا، لیکن ان کے ماننے کو زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بعد والوں کے مقابلے میں. قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تم میں سے جو آدمی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا. فتح مکہ سے پہلے کے بھی درجات ہیں، جنہوں نے مکہ میں کر لیا تھا وہ زیادہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور یہ عشرہ مبشرہ، یہ سب لوگ ہیں اسی شروع دور کے ہیں. اس کے بعد پھر
اس کے بعد بھی جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی اس کے کم درجے میں صحیح لیکن وہ بھی اعلیٰ درجے کے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیا. قرآن مجید کہتا ہے وہ اور یہ دونوں برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتے. ایک وہ اس محمد مصطفیٰ کو مان رہا ہے ایک آدمی جس کو اس کے خاندان نے ٹھکرا دیا ہے نعوذ باللہ, جس کو ساری دنیا پاگل کہہ رہی ہے, جس کو جھوٹا کہہ رہی ہے, جادوگر کہہ رہی ہے, اس کے چچا پیچھے پیچھے پھر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے, میں اسے جانتا ہوں, یہ پاگل ہو گیا, اس کی بات مت سننا. ایک اس محمد کو ماننے والا ہے اور ایک اس محمد کو ماننے والا ہے جس کے پیچھے لاکھوں کی فوج جمع ہو چکی ہے, جس کی ایک طاقت ہے, جس کی ایک آواز پر لاکھوں آدمی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک اس محمد کو مان رہا ہے, دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ وہ جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا, وہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا, وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھائی کا وعدہ سب کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول نہیں کیا اب ان کے اسلام کا اعتبار نہیں, لیکن درجے کے برابری نہیں سوچ سکتے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ, اور ہر چیز جو انہوں نے کی ہے, جو کچھ کام انہوں نے کیا ہے, وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہر چیز ہمارے ریکارڈ میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کل تم یہ کہنے لگو سی سی ٹی وی کیمرہ دکھا دیا کسی نے, کہیں چوری ہوئی ہے اور کسی نے کہہ دیا کہ میں تو تھا ہی نہیں, کیونکہ یہ دیکھیے کس کا چہرہ ہے. اب آدمی چپ ہوگا, ماننے میں مجبور ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے, کسی چیز کو کوئی رد نہیں کر سکتا. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ, اور ہر چھوٹی بڑی چیز وہ لکھی ہوئی ہے. سطر جیسے لکھنے کو کہتے ہیں, سطرہ کے معنی لکھنے کے آتے ہیں, مستطر کا مطلب لکھا ہوا ہے. اور ایک بات ہم نے کئی دفعہ کہی ہے کہ قرآن مجید جب کسی کی سزا کا ذکر کرتا ہے تو اہل ایمان اور متقیوں کے لیے, ان کی تسلی کے لیے ایک بات اخیر میں ضرور کہہ دیتا ہے کہ تم نہ گھبراؤ, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. جن بچوں کو ہم جی کمچی مارتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, تمہیں نہیں پٹائی ہوگی, تمہارا سبق ہم نے سن لیا ہے, تمہارا یاد ہے, تمہاری پٹائی نہیں ہوگی, تم بے فکر بیٹھے رہو. ان المتقین فی جنات ونہر, متقی پرہیزگار. اور متقی کس کو کہتے ہیں؟ نمازی کو متقی نہیں کہتے, ذکر اذکار کرنے والے کو متقی نہیں کہتے, تلاوت کرنے والے کو متقی نہیں کہتے. متقی کا مطلب پرہیز کرنے والا, جن چیزوں سے منع کرنے کے لیے کہا گیا تھا ان سے ان کو رک رہے ہیں, وہ متقی ہیں. تو متقی لوگوں کے لیے وہ جنتوں میں ہوں گے, باغوں میں ہوں گے, اور نہروں کے درمیان ہوں گے. فی مقعد صدق, اور ایک سچے ایک اچھے ٹھکانے میں ہوں گے. عند ملیک مقتدر, ایک مقتدر طاقتور بادشاہ کے پاس ہوں گے, ان سے قرب حاصل ہوگا, یہ اپنے عیش و آرام میں ہوں گے. اور یہ لوگ جو ہیں وہ سزا بھگت رہے ہوں گے, جنہوں نے راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھی ہیں, جنہوں نے فجر کے آرام قربان کر کے نمازیں پڑھی ہیں, جنہوں نے اللہ کے لیے پیسے دیے ہیں, اللہ کے لیے جانیں دی ہیں, اللہ کے لیے گھر بار کو چھوڑا ہے, ہجرت کی ہے. جنہوں نے وہاں حبشے کی ہجرت کی تھی, کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے 2 ہجرتیں کی. ایک دفعہ گھر بار چھوڑا, مکہ چھوڑا, ہجرت کی اور وہاں گئے حبشہ, وہاں سے آ گئے, پھر اس کے بعد پھر مدینہ منورہ جانے کے لیے ہجرت کی, وہ چھوڑا. کتنے لوگ ایسے تھے جن کا سب کچھ چھوڑ دینا پڑا. ہم نے سنایا تھا کہ حضرت صہیب جو سونار کا کام کرتے تھے اور اچھا کام جانتے تھے, انہوں نے مکہ مکرمہ میں رہ کر جتنی کمائی کی تھی, جب وہ ہجرت کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے لیے جا رہے تھے تو مشرکین نے گھیر لیا کہ جہاں جب آئے تھے تم مکے میں, تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, ہمارے یہاں سے مال کما کے ہمارے شہر سے, آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نا جی یہ فلاں علاقے کے لوگ یہ ہمارے یہاں کما کے مالدار ہو گئے, عیش کر رہے ہیں, ہمارے علاقوں کے لیے کمزور ہو گئے, تو یہ ہمارا حصہ ہے. ارے بھائی محنت اس نے کی ہے, تمہارا حصہ کیسے ہے؟ زمین اللہ کی ہے, یہاں رہ کے اس نے کام کیا ہے, اپنی محنت سے کیا ہے, اپنے ہنر سے کیا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ مکے میں رہ کر تم نے دولت کمائی ہے, اب محمد کے پاس لے کے جا رہے ہو, ہم نہیں جانے دیں گے. جو کچھ کمائے یہاں رکھ جاؤ, پھر جاؤ کہیں بھی. انہوں نے کہا اگر میں ساری کمائی تمہیں دے دوں پھر تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ پھر ہمیں اعتراض نہیں. انہوں نے کہا میرا جو کچھ کمایا ہوا ہے, بینکوں کا تو دور تو ہے نہیں, وہ ہمارا فلاں جنگل میں فلاں پیڑ کے نیچے دبا ہوا ہے. وہ جھوٹ بھی بول سکتے تھے نا, کفار کا معاملہ ہے, لیکن وہ جانتے تھے کہ مسلمان ہے یہ, اس نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ پہلے ہمارے ساتھ چل کے اس کے بعد جانے دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے.
اب تم جاؤ. انہوں نے بات کی نا رات چھوڑ دیا اور وہ ہو پائے. وہاں پہنچے تو دور سے ہی دیکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب یہاں تو ہے، رب یہاں تو ہے. کاروبار نہیں ہے کاروبار وہ جو فون آیا تھا وہ تازہ تازہ فون تھا. کاروبار ساری زندگی کمائی دے کے ہجرت. سمجھدار اگر لگے تو محفوظ لے. میری ابھی کی بات نہیں ہے، مہنگا سودا نہیں خریدا تم، یہ فائدے کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پہ عمل کرنے کی اور ایک چیز اور بتا دوں، وہ نکل گئے وسیم. ہاں چلو یہ آئے ہوئے ہیں تو بس سے صبح ابھی تک پہنچے نہیں.